السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر بلدیہ نے آج روضۃ الخیل پارک کا افتتاح کیا ہے۔ قطر یوکرینی پناہ گزینوں کی مالی مدد کر رہا ہے اور دنیا کو شامی اور فلسطینی پناہ گزینوں کا سانحہ یاد دلا رہا ہے۔ بیت لحم میں قابض فورسز کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید اور جنین کیمپ نے نفر عام کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ اور یوکرین کے مشرقی حصے میں ایک بڑے معرکے شروع ہونے کے قریب ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیطی سے اسلامی جمہوریہ ایران میں سڑکوں اور شہروں کی تعمیرات کے وزیر جناب رستم قاسمی نے ملاقات کی ہے۔ ایرانی جزیرے کیش میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانسپورٹ، مواصلات، جہاز رانی، تجارتی بندرگاہوں، فضائی ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ کیش جزیرے کی بندرگاہ کے معاملے میں دو طرفہ تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے آج المنتدی کے علاقے میں روضۃ الخیل پارک کا افتتاح کیا ہے۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن کے میئر جناب مائک بورزیکی بھی اور ان کے ہمراہ دوحہ آنے والے وفد بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ امریکی شہر ویلمنگٹن کے میئر نے دوحہ اور ویلمنگٹن شہروں کے درمیان دوستی کا پودا بھی لگایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ دونوں شہر مختلف شعبوں میں باہمی دوستانہ تعلقات و تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پبلک پارکس کے ادارے کے ڈائریکٹر جناب محمد علی الخوری نے کہا ہے کہ یہ پارک پائیدار قدرتی ورثہ ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کی نئی ویب سائٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ نیو ویب سائٹ پبلک کے ساتھ تیز رفتار اور آسان رابطوں کے تسلسل کے لیے وزارت کی خواہشات کی عکاسی کرتی ہے، اور اس ویب سائٹ کے ذریعے ان کی وزارت کی کوششوں کی مدد ہوگی جن کا مقصد ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قطر کی قومی حکمت عملی پر عمل کرنا ہے، اور یہ حکمت عملی قطر کے قومی تصور یا نیشنل ویژن کی ایک اہم بنیاد ہے، اور وہ پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے مقاصد اور اہداف کے بھی عین مطابق ہے۔ وزارت سماجی ترقی و خاندان قطر میں فیملی ڈے منانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ دن ہر سال اپریل کی 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خاندان اور فیملی کی اہمیت اور تعمیر و بنا کے سفر میں فیملی کے بنیادی کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا سلوگن ہے کہ قطر اپنی فیملیز اور خاندانوں کی قربت و یگانگت کے ساتھ مضبوط اور طاقتور ہے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اس موقع پر کہا کہ قطر ہمیشہ سے ہی ایسے دن کے اختیار میں پیش رہا ہے جسے پوری فیملی منا سکے، کہ فیملی ہی سوسائٹی کی بنیاد اور اس کا بیج ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیملی کی طرف بھرپور توجہ یہاں کی دانشمند قیادت کے اس یقین کا نتیجہ ہے کہ وطن کی تعمیر و بنا اور اس کی ترقی میں خاندان اور فیملی ایک محور کی حیثیت رکھتی ہے۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ اس نے
قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے یوکرینی پناہ گزینوں اور بے گھر ہونے والوں کی مدد کے لیے $5 ملین امریکی کی رقم مختص کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قطر نے ان کئی ملین شامی اور فلسطینی پناہ گزینوں کو درپیش مشکل اور سخت انسانی صورتحال کا بھی ذکر کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ یوکرین میں جاری فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں، انسانی گزرگاہوں کی سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے تاکہ لوگوں تک انسانی امداد پہنچائی جا سکے، اور آپس کے اختلافات کو ڈائیلاگ، بات چیت اور سفارتی ذریعوں سے حل کیا جائے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے یوکرین کے لیے امدادی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کی اس امداد اور قطر کی اپیلوں کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ کووڈ-19 کی عالمی وبا گزشتہ کئی دہائیوں میں نوع انسانی کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اب بھی بہت ضرورت ہے کہ ویکسین کے حصول اور تمام ملکوں کے درمیان اس کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم کی ضمانت دی جائے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر ایک اعلیٰ سطحی فاصلاتی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ جرمنی، انڈونیشیا اور سینیگال نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اس بحران کے آغاز سے ہی کوشش کرتا آ رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی کئی طرح سے مدد کرے، اور دنیا بھر میں 80 سے زیادہ ممالک قطری امداد سے مستفید ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 154 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 138 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 3,61,013 ہو گئی ہے۔ فلسطین میں شہر جنین میں قابض اسرائیل کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ ادھر قابض اسرائیلی فورسز نے جنین کے جنوب میں واقع قصبے میتھالون سے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جنین کیمپ کی مسجدوں سے نفیر عام کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ قابض اسرائیلی فوج کسی بھی وقت اس کیمپ پر چڑھائی کر سکتی ہے۔ پاکستان میں آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ ان کے مخالف امیدوار شاہ محمود قریشی اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی نے بیرونی سازش کا الزام لگاتے ہوئے اس سیاسی عمل کا حصہ نہ بننے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا نام واپس لے لیا تھا اور اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ شہباز شریف کو اب ملک کا 23واں وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کے پیش رو عمران خان کے خلاف گزشتہ ہفتے کے روز تحریک عدم اعتماد منظور کر لی گئی تھی۔ 342 ممبران کی پارلیمنٹ میں شہباز شریف کو 174 ووٹ ملے ہیں۔ ادھر ملک بھر میں کل رات عمران خان کی حمایت میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے۔ عمران خان کا الزام ہے کہ ان کی مخالف پارٹیاں بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ سابقہ امیدوار شاہ محمود قریشی نے آج اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی طرف سے اسمبلی کے بائیکاٹ اور پی ٹی آئی کے تمام ممبران کے اجتماعی استعفے کا بھی اعلان کر دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی سے باہر چلے گئے۔ اب روس یوکرین بحران کی طرف آتے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کی جنگ کا آج 47واں روز ہے، اور اس جنگ کا رخ مشرق کی جانب ہے، اور اندیشہ ہے کہ وہاں بڑی جنگ چھڑنے والی ہے۔ لوگانسک میں یوکرینی فوج میں ملٹری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سرگی گائیڈائی نے کہا ہے کہ روسی فوج مشرق کی سمت ڈونباس کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے مزید کہا ہے کہ روسی فوج نے وہاں زبردست جھڑپوں کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
ادھر ماسکو نے کییو پر الزام لگایا ہے کہ وہ حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے معرکہ استعمال کر رہا ہے۔ روس پر یورپ کے مزید دباؤ میں یورپی یونین میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ آج ماسکو پر پابندیوں کے چھٹے پیکج پر بحث کر رہے ہیں، جبکہ روس سے گیس اور تیل امپورٹ کرنے پر پابندی لگانے کے معاملے میں یورپی یونین تقسیم کی شکار ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے اہلکار جوزیپ بوریل نے آج اس اجلاس میں شرکت کے لیے لکسمبرگ پہنچتے ہوئے مزید پابندیوں کا اشارہ دیا تھا، اور انہوں نے شدت میں اضافے پر متنبہ بھی کیا تھا۔ اسی ضمن میں آسٹریا کے چانسلر کارل نیہمرج آج ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، جو یوکرین میں روسی فوجی کارروائیاں شروع ہو جانے کے بعد کسی بھی یورپی اہلکار کی روسی صدر کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات ہے۔ جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج ویڈیو کال کے ذریعے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشاورت کرنے والے ہیں۔ واشنگٹن اس وقت دنیا بھر کے قائدین پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ یوکرین پر روسی حملے کے بارے میں زیادہ سخت موقف اختیار کریں۔ اور فرانس میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج کے مطابق موجودہ صدر ایمانوئل میکرون اور ان کی مخالف دائیں بازو کی شدت پسند مارین لوپان دونوں اگلے مرحلے کے لیے مقابلہ کرنے کے اہل ہو گئی ہیں، اور اب اس ماہ اپریل کی 24 تاریخ کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ان کا مقابلہ ہوگا۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں کل 12 صدارتی امیدوار تھے، اور رائے دہندگان کی 65% تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر بلدیہ نے آج روضۃ الخیل پارک کا افتتاح کیا ہے۔ قطر یوکرینی پناہ گزینوں کی مالی مدد کر رہا ہے اور دنیا کو شامی اور فلسطینی پناہ گزینوں کا سانحہ یاد دلا رہا ہے۔ بیت لحم میں قابض فورسز کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید، اور جنین کیمپ نے نفیر عام کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ اور یوکرین کے مشرقی حصے میں ایک بڑا معرکہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔